اعتراض کرنا اپنے بڑے سے، اپنے محسن سے، اور خاص طور پہ اپنے رب سے، یہ تو ایک اتنا بڑا عظیم گناہ. اور پھر حسد جیسا غلیظ گناہ اور گندا گناہ، الگناہ، المذائز. یہ چیزیں تو فرشتوں سے بہت بعید ہے. تو یہ ہے کیا چیز؟ یہ تو جو پیدا ہوتی ہیں چیزیں، یہ گندی چیزیں ہیں. اور گندی چیز گندی جگہ سے پیدا ہوتی ہے، یاد رکھیں. گندی چیز جو ہے ہمیشہ گندی جگہ سے پیدا ہوں گی. آپ دیکھیں کہ ایک پاک صاف زمین ہے، صاف ستھری اچھی قسم، اور ایک دوسری گندی زمین ہے، اس میں خوب کوڑا کٹکٹ جو دنیا کی گندواں ہوتی ہے. تو جتنے کیڑے مکوڑے گند پیدا ہوگی اس جگہ پر پیدا ہوں گے جہاں پہ گندی مشین ہے، گندی زمین ہے. لیکن جو زمین پاک صاف ہوتی ہے وہاں سے کوئی ایسی کیڑے مکوڑے پیدا نہیں ہوئے، نہ سانپ نہ بچھو. اشارت الارض جس کو کہتے ہیں وہ اسی جگہ سے نکلے. تو یہ جو چیزیں ہیں روحانی مرائض جس کو جاتا ہے، حسد ہوا، غصہ ہوا، حسد، یہ ساری چیزیں جو ہیں گندی چیزیں ہیں، گندے پودے ہیں. یہ اس جگہ سے نکلیں جو گندی زمین ہوگی، گندا پیالہ ہوگا. جیسے ایک پیالہ گندا ہے، اس میں آپ چیز ڈال دیں، سڑتی رہے گی، کیڑے پیدا ہو جائیں گے اس میں. تو اسی طرح قلوب انسانی جو ہے، وہ انسان نے اللہ کا دل بنایا ہے، وہ اسی قسم کے پیالے کے مانند ایک دل ہے اس میں. جب وہ گندا ہو جاتا ہے، جیسے کہ حدیث بڑی مشہور ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اتنا گندا ہو جاتا ہے، اتنا بدبودار ہو جاتا ہے، اس میں پھر جس طرح کیڑے مکوڑے پیدا ہوتے ہیں نا گندی چیزوں میں، اس کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی ہیں، حسد اس میں سے نکلتی ہے، اعتراض جیسی چیزیں کر دینا بڑے انسانوں پر، بڑی شخصیت پر، وہیں سے نکلتی ہیں چیزیں، کیونکہ وہ اتنی گندی چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں اس کے اندر سے. طبیعت بن جاتی ہے انسان کی، جس کا دل گندا ہو اس کے اندر سے خبائث اس میں سے نکلتے ہیں. یہ نشانی ہے اس چیز کی، یاد رکھیں. تو فرشتوں کے پاس تو معاملہ نہیں ہے، لیکن یہ حسد جو ہے یہ ایک گندی چیز، گندی پیداوار ہے، گندی جگہ سے پیدا ہوگی، کسی اچھی جگہ سے پیدا نہیں. اور یہ بڑی نشانی اس چیز کی دیکھیں کہ اتنی گندی بیماری پیدا ہو. ایسی گندی چیزیں پیدا ہوں تو یہ تو ایک صاف بڑی نشانی ہے کہ دل گندا ہے. جس انسان کے دل میں حسد ہو، اور حسد کتنی بری چیز ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ حسد تو ایسی چیز ہے کہ یہ تمام نیکیوں کو کھا جاتی ہے انسان کی. اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی نے ارشاد فرمایا ایاکم الحسد فإن الحسد لكل حسنات کما تاکل النار حطبا. یہ جو ہے حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ کھا جاتی ہے انسان کی لکڑی میں. بتائیں. اسی طرح اعتراض کرنا، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ فرشتے اعتراض کریں، اعتراض بھی باطنی بیماری ہے بڑی زبردست، حسد سے نکلتی ہے. آبجیکشن کرنا تو کیا اللہ تعالیٰ پہ چھوڑیں؟ اگر تو تصور میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی اپنے استاد کی یا اپنے شیخ پہ کوئی اعتراض کرتا ہے تو سارے درجات ختم ہو جاتے ہیں. اس کی رائے میں کوئی رائے رکھ دے اس کے سامنے، وہ رائے اپنے اوپر اس کی رائے رکھ دے، اوپینین اس کو رکھے، تکبر ہے بہت بڑا. حضرت مجد ثانی رحمت اللہ علیہ بانی شیخ نقشبند سلسلہ ادائے مریدین میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ بھئی مرید کا اور شیخ کا رشتہ تو ایسا ہے جیسے کہ مردے کا اور غسال کا. غسال کہتے ہیں کہ جو اس کو غسل دیتا ہے. جب تک یہ رشتہ پیدا نہ ہو شیخ میں اور مرید میں کہ جیسے وہ مردہ ہے اور وہ اس کو نلانے والا ہے. سبحان اللہ، عظیم مثال دی ہے. تو غسل والا کیا کرتا ہے کہ جدھر ہاتھ اٹھا دے، منہ اٹھا دے، مردہ تو بول ہی نہیں سکتا، اس میں جان ہے ہی نہیں، جدھر رکھ دو اس کو چلتا چلا جائے گا. کہ جس کیفیت میں رکھتا چلا ہے
یہ جب تک ایک مرید اپنے شیخ کے ساتھ یہ تعلق پیدا نہیں کرتے گا، حضرت فرماتے ہیں کہ وہ فیض یاب ہو ہی نہیں سکتا، آنکھ بند کر کے بیٹھنے پڑتا۔ اب اتفاق کتنا بڑا مرید آ گیا، علم سے لحاظ سے کسی لحاظ سے اونچا ہے، اس سے کچھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کو مرید بنا دیا، اب تو لازم ہو گیا اس پر کہ اس کے آگے زیرو ہوگا وہ، جس سے اس نے کو فیض کھینچنا ہے، اور فیض کھینچنے کی سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ ٹھیک، الحمدللہ ہماری یہ باتیں جو ہیں ایک اصلاحی مجلس ہے، اس میں اللہ کا فضل ہے زیادہ باتیں تصوف کی ہوں گی، کیونکہ ہمارا تعلق تزکیے سے ہے اور ہمارے مشائخ کا طریقہ رہا ہے الحمدللہ۔ یا حدیث یا کتاب حدیث پڑھتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں سے اصلاح مریدین کی جاتی ہے، اپنی اصلاح کی جاتی ہے، تصوف کے رنگ میں پڑھی جاتی ہیں ساری چیزیں۔ ہم نے تو مشائخ کرام سے باتیں سیکھی ہیں، کئی رنگ ہیں قرآن کے، کئی رنگ ہیں حدیثوں کے، الحمدللہ کئی رنگ ہیں، اس میں تو کوئی تو بے انتہا رنگ سمندر ہے، اس میں کوئی رنگ بھی آپ نکال لیں وہ رنگ نکل آئے گا۔ لیکن اہل تصوف جو ہے الحمدللہ قرآن ہو یا حدیث ہو کچھ بھی پڑھیں گے تو اس میں سے تصوف کی باتیں نکلیں گی۔ اس لیے جب بھی کبھی کسی خاص طور پر اپنے شیخ کی بات سن رہے ہو یا کوئی کسی ایسے درس میں بیٹھ جائیں یا کوئی موقع مل جائے حدیث سنا رہا ہے یا حدیثیں قرآن پڑھ رہا ہے تو فوابیہ بہترین موقع ہوتا ہے کہ اس میں باتیں وہ نہیں نکلیں گے، دوسری جگہ سے نکلتی ہیں نا قرآن کی، اس میں جو رنگ نکلے گا تصوف کا نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن پر ڈالی یہ بات، جب تک صحت اجازت دیتی ہے ہم الحمدللہ یہ باتیں کرتے رہیں گے، تو اس میں حقیقت یہ ہے کہ ہماری باتیں جو ساری اصلاحی باتیں ہیں ساری قرآن سے نکلی چیز۔ اب یہ دیکھیں کہ اعتراض جتنا آج بھی فساد ہے دنیا میں سارے جن کر رہے ہیں، یہ دیکھیں وہ کام اپنا پورا اللہ نے جس تخلیق کو جس کے ساتھ صفت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ ویسے ہی کام کرے گی۔ فرشتے نورانی ہیں جن کے خوراک اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات الحمدللہ، وہ ابھی تک اسی قائم ہے، اسی پر قائم ہے۔ جن جو ہے فتنہ فساد آگ سے بنی قوم ہے تو وہ اسی طرح قائم ہے، دنیا میں ان کا وہی ہے۔ جتنے بھی اس وقت آپ یہ دیکھ لیں فساد دنیا میں مچھے ہوئے ہیں، جادو ٹونے بیماریاں لڑائیاں جھگڑے، یہ سارے جنات کرتے ہیں، سب جنات کرتے ہیں۔ اور یہی سوال انہوں نے کیا، یہ جائیں گے تو چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے جن ان کو، یہ کیسے، یہ قوم کیسے جو ان سے بچ سکے گی؟ یہ ایک کوشچن تھا جو وہ کرنا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ سے عرض کیا انہوں نے بھئی یہ کس طرح ہوا ہے سارا کچھ، اللہ تعالیٰ یہ کیسے، یہ قوم کیسے آباد ہوگی جہاں پر ایسی قوم اندر ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا، بڑا اچھا دیا، قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں تو اس کا ان کا پورا انتظام کر چکا ہوں، پھر تو تمہیں کیا معلوم، کیا انتظام تھا؟ وداعنا اللہ باذنہ سراجا منیرا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، وداعنا اللہ باذنہ سراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اللہ اکبر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا تھا، ان کو کیا معلوم کہ ان تمام سے پروٹیکشن کے لیے سبحان اللہ ایک ایسا چراغ، ایک ایسا نور اترے گا زمانے کے اندر، ایسا نور بھیجوں گا زمانے میں، سبحان اللہ، وہ چراغ ہوگا جو اس دنیا میں جب طلوع ہوگا، اللہ اکبر، تو ساری روشنیوں پہ غالب، جہاں جہاں اس کی روشنی جائے گی، چپے چپے پہ جو روشنی اس کے زد میں آئے گا انسان، وہ نور اور نور ہوتا چلا جائے گا، وہ ایسا چراغ ہوگا۔ جب تم سمجھتے ہو یہ جی انسانوں کے بارے میں جو بات اللہ تعالیٰ کہ ایسی پروٹیکشن میں دوں گا، ایک ایسا چراغ بھیجوں گا، ایک ایسا نور اترے گا زمانے کے اندر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وداعنا اللہ باذنہ سراجا منیرا، وہ کیا چراغ ہوگا، اس کی کیا روشنی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ ایسا چراغ جس کا تیل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وحدانیت پہ جلتا ہو چراغ، سبحان اللہ، سے تیل ہوگا، اور خود الحمدللہ اس کی روشنی جلانے والا اس کا رب کریم رب خالق ہوگا ہمارا، جو اس کو جلائے گا۔ چراغ کی تیل لا الہ الا اللہ محمد رسول، جس چراغ کا تیل وہ ہو، جس کو جلانے والا خود رب ہو،
تو اس کی روشنی کیا ہوگی؟ اس کی روشنی ہوگی سبحان اللہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اس کی روشنی ہوگی قرآن حکیم، اس کی روشنی ہوگی اس چراغ کی. تیل کلمہ حق سبحان اللہ، چلانے والا اللہ اس کی چراغ کو، اور اس کی روشنی کیا ہے؟ قرآن حکیم. اور قرآن حکیم سے نکلی ہوئی کرنے کیا ہوں گی؟ اس کی روشنی جو پھیلے گی وہ کیا روشنی نکلے گی قرآن حکیم سے؟ شریعت اور سنت اس کی کرنے ہوں گی روشنی کی. جو شخص اس کرن کے اندر آ گیا، اس لائٹ کے اندر آتا چلا جائے گا الحمدللہ. تو ہر چیز سے دنیا میں جو نظر آتا ہے تمہیں فساد اس سے بچتا چلا جائے گا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے ملائکہ تم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھ